والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اس دن کہیں گے اے کاش ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج اس بری جگہ پہ نہ ہوتے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور میرے استاذ محترم مولانا اسد اللہ بامبڑوی رحمہ اللہ کے لخت جگر ان کا حکم تھا تو حاضری بھی ہو گئی۔ اللہ آپ حضرات کی تشریف آوری اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمت فرمائیں تو ساتھی آگے آگے ہو جائیں۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، جتنا قریب ہوتا ہے انسان اللہ اتنے دل بھی قریب کر دیتا ہے۔ آپ کو تکلیف دینا بالکل مقصود نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اٹھ کر آگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی سستی دور ہوئی ہے، چونکہ آپ نے کئی خطباء کے بیانات سنے ہیں۔ سننا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو ہم سماعت کرتے ہیں اس سے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ تو خطباء تو تازہ دم ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے پھر سب کو سننا ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے عالم بعمل محترم قاری عمر فاروق صاحب وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ کو اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارے اکابر کون تھے، ہمارے اسلاف کون تھے، اور ہمارے اسلاف کے اندر خوبیاں کتنی تھیں۔ انہوں نے کئی واقعات سنانے کے بعد ہمیں اس نتیجہ پر پہنچایا کہ وہی کلمہ جس کے الفاظ گنے چنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے پڑھا تھا، اور اس کا نتیجہ کچھ اور نکل رہا تھا، اور وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں مگر نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ اس بات کو ہمارے اندر چھوڑ کر وہ چلے گئے کہ نتیجے کا اخذ کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہمیں نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ آخر وہ جو صحابہ کو نتائج مل رہے تھے مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اس نے فائدے کے لیے بنائی ہے، جو بھی اس کو لے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی چیز کو فائدے کے لیے بنایا ہے لیکن وہ کسی ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے ہو، اور اس کے بعد وہ فائدہ ختم ہو جائے اور جناب ہم عمل بھی کریں لیکن ہمیں فائدہ نہ ملے. ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے جو اخذ کیا میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک لفظ ہے جو ہم سب میں بڑا متعارف ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ لفظ، اور وہ لفظ ہے یقین کا. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے رحمت ہے؟ جو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں. میں نے اور آپ نے، کیونکہ اللہ کی باتیں ایسی ہیں کہ اس پر یقین کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے بڑھتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپیہ دیا ہے، ہر مہینے مجھے 10,000 20,000 15,000 آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر ایسے ہو نہیں رہا، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں. اچھا، اللہ کہتے ہیں صدقے سے مال کم ہوتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. 10,000 روپیہ میرے پاس ہے، میں نے اٹھایا 2,000 روپیہ میں نے صدقہ کر دیا تو میرے پاس تو 8,000 رہ گیا. آخر کون سی وجہ ہے کہ اللہ کی باتوں پہ ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اور بعض باتیں ہیں بھی ایسی. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا قرآن میں، سورۃ البقرہ میں. آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جب بندہ قتل ہوا تو وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے دعا کیجئے ہمارا معاملہ حل ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لگاؤ، یہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. آج سے ہزاروں سال ذرا پیچھے چلے جائیں، سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اتنی جدید چیزیں نہیں تھی، لیکن اس دور کے اندر ہزاروں سال پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگائیں، یہ زندہ ہو جائے گا. مجھے بتائیں کیا آج کل بھی اس بات کو کہہ دیا جائے؟ مجھے تو یقین نہیں آئے گا. کتنی بڑی بات ہے، مجھے یقین نہیں آج بھی نہیں آئے گا. اور اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں یوں ہی کہا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وہ بھی ایسا کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگے، جو بندہ مردہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کیا اللہ اس گوشت کے بغیر اس مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا نا، بغیر گوشت لگائے اللہ اس کو زندہ کر دیتے. لیکن مفسرین نے یہاں ایک بڑا باریک نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ اس قوم کو ہدایت آئے. اگر یہ قوم سمجھنے والی ہوئی تو اس بات کو سمجھے گی کہ جو ہمارے ہاتھوں ذبح ہو سکتا ہے وہ ہمارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. اللہ نے کہا جس کو تم نے معبود بنایا اب اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. میں اس کے گوشت کا ٹکڑا کہتا ہوں، تم اس کو لگاؤ، وہ میں اس کو زندہ کروں گا تاکہ تمہارے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے، جو رزق دینے والا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنا معبود کہتے ہیں، ساری دنیا مل کر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی،
اور جس کو ہم نے معبود بنایا ہے اس کو جب چاہیں ہم ذبح کر لیں۔ یقین کامل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات عرض کروں۔ سراقہ بن مالک پیچھے پہنچا، اختصار کے ساتھ، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ سراقہ بن مالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، سراقہ وہ وقت آنے والا ہے جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ پریشان ہو گیا، وہ خود تو قسم پرسی کی زندگی بسر کر کے جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں نکل کے جا رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہا ہے، اور رات کے وقت اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور خود اپنی حالت یہ ہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور کسریٰ کو سراقہ کو پتہ کتنا یقین آیا اس بات پہ۔ ایک دفعہ سراقہ بیمار ہو گئے اور بڑی تکلیف، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سراقہ فوت ہو جائیں گے۔ ساتھیوں نے کہا، سراقہ اللہ تجھے شفا دے، تمہاری حالت بڑی خراب ہو چکی ہے۔ کہا، مجھے اللہ کی قسم موت نہیں آئے گی۔ اور یہاں ایک اور جملہ عرض کروں، جب مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ مرزا قادیانی کے ساتھ ان کا مباہلہ ہوا تو مولانا بھی بیمار ہوئے۔ علماء نے کہا، حضرت زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارا مباہلہ ہوا ہے۔ مولانا اٹھ کر بیٹھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں ثناء اللہ کی موت کا مسئلہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ سراقہ نے کیا کہا؟ سراقہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی نے بشارت دی تھی کہ وہ وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ابھی تک کنگن نہیں پہنائے گئے، اور مجھے یقین ہے جب تک وہ کنگن نہیں پہنائے جاتے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یقین اس کو کہتے ہیں، ہمارا یقین بھی بڑا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن دنیا ہے، آخر ہم نے چلنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ میری بات یاد رکھ لیں، علماء موجود ہیں، اور آج اس وقت مجھے بات کرتے ہوئے ایک دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ہمارے بھائی رانا راشد صاحب کے والد محترم دنیا سے جا چکے ہیں۔ سب نے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ اللہ ان کو حوصلہ عطا فرمائے، اور حوصلہ کرنا بھی چاہیے، اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یقین کامل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر بات میں شک ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابرین کو، صحابہ کو ہر بات پہ شک ہو سکتا تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پہ کوئی شک نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارے مل کر سیدنا ابو بکر صدیق کا جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کہا، ابو بکر دیکھو، تیرا نبی کہتا ہے، تیرا صاحب کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر لیا، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، پھر زمین سے لے کر آسمان تک گیا، پھر میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، پھر میں واپس آ گیا۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق یہ کہہ دیتے کہ اچھا یار پہلے میں جا کر نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں، کافروں نے کہا تھا نا، کافروں نے کہا تھا، اس میں کوئی حرج کی بات تھی کہ یہ کہہ دیتے کہ میں جاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا کہا؟
کہا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ رات کے کچھ حصہ میں وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، وہاں سے زمین سے لے کر آسمانوں تک، جنت اور دوزخ کا سفر، تو اللہ کی قسم میرے محبوب نے سچ کہا۔ آپ دیکھیں اگر ہم یہ یقین کامل ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم وہی نتیجہ آج بھی ہو سکتا ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ لیکن آج ہمیں دین کی باتوں پہ ایمان و یقین نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں، یہ دیانتدارانہ بات ہے، یعنی آپ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ کامل یقین والے ہوں، ایسے ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہیں وہ کامل یقین والے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں نا، ہم ذرا دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں کہیں فالٹ ہے، کہیں غلطی ہے، اس لیے نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، مرنا ہے کوئی یقین نہیں۔ اچھا یقین جانے، ہم دوسروں کا جنازے پڑھتے ہیں، مولانا پروفیسر ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دوسروں کی موت کا یقین ہے، اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ یعنی یہ کام بنتا ہے اپنی موت پر یقین کرنے کا کہ نہ جانے کس وقت کیا بن جائے اور کیا ہو جائے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے رانا صاحب کے والد صاحب کو یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایسے ہونے والا ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یقین کامل اس بات پہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ صحابہ کو دراصل ان باتوں کا یقین تھا، تو اس لیے ان کے یقین کامل کی وجہ سے نتیجہ نکل رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے تنہا مالک، اور ایک دن صحابہ کو کہا کہ خطبہ دینا ہے، آئیں ذرا۔ سب صحابہ جمع ہوئے، امیر المومنین ممبر پہ چڑھے، مختصر خطبہ پڑھا اور ایک لفظ بولا، کہا یہ فلاں جگہ جو ہے نا وہاں میں کرائے کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور نیچے اترے۔ کہا امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ اتنا سا خطبہ، اتنے خطبے کے لیے سب کو جمع کیا؟ کہا ہاں میرا جو شیطان تھا نا وہ مجھے کہہ رہا تھا تو 22 لاکھ مربع میل کا مالک بن گیا، میں نے اس کو اس کی اوقات یاد کروائی۔ کبھی ہم بھی اپنے شیطان کو اس کی اوقات یاد کروائیں، اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ اس کے سارے کام کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے کام کرتا ہے۔ میں نے ایک مکینک کو دیکھا، پاک پتن کے اندر موجود ہے، تو اس نے دکان بند کی، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، 1 سال نظر نہیں آیا۔ کتنا؟ 1 سال۔ 1 سال کے بعد آیا، اس نے دکان کھولی، تو میں گاڑی کے لیے گیا، تو میں نے اسے پوچھا کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہنے لگا جی میں نے نا دعوت و تبلیغ کے لیے 1 سال کا میں نے ارادہ کیا تھا، تو میں وہاں چلا گیا۔ میں نے کہا تیرے بچوں کا کیا بنا پیچھے؟ تیرا اور تو کمانے والا نہیں ہے؟ کہتا قاری صاحب کیا بتاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیا، بہتر کھایا ہے، بہتر پیا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری تبلیغی محمدی تبلیغی جماعت، مولانا الیاس عصری حافظہ اللہ تعالیٰ گجرانوالے سے، انہوں نے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ایک علاقے میں، تو صبح کے وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ انفرادی ملاقات کے لیے ایک ترتیب دیتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، اشراق کے بعد انفرادی ملاقات کے لیے نکلیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالیں کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور اس سے کلمہ سننا ہے اور اپنا کلمہ سنانا ہے۔ ہم بھی گئے، تو میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے،
میں نے ایک بزرگ، ان کی عمر تقریباً میرے اندازے کے مطابق 80 سے کم نہیں ہوگی، 80 سال سے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی۔ ملاقات ہوئی، نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، جیسے بزرگوں نے ترتیب دی اسی ترتیب سے میں نے ان سے بات کی۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی میں آپ کو کلمہ سناتا ہوں، آپ میرا کلمہ سنیں۔ تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب میں پڑھ کے سنایا تو میں نے کہا بابا جی آپ بھی سنائیں۔ یقین جانے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس نے جیسے کلمہ پڑھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ اس کو نہیں آیا۔ یہ امت کی فکر کس نے کرنی ہے؟ آپ تو اپنے کاروبار پہ یقین رکھتے ہیں کہ وقت دیں گے تو ہماری روٹی روزی چلے گی، لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے اکابر ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ دنیا پر دین کو قربان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دین پر اپنی ہر چیز قربان کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ دکاندار اپنی دکانداری چلاتا ہے، بعض تو قسمیں کھا کر دین کو فروخت کرتے ہیں، دین کو قربان کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، اور بعض جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن قسمیں اٹھا کر دینداری کو ظاہر کر کے اپنا سودا فروخت کرتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے روزی دینے والا۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک چور نے رات چوری کی، پیچھے لوگ لگ گئے، بھاگ کر گیا جنگل میں، تو ایک درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، تو اس درخت کے اندر ایک بڑا سوراخ تھا۔ دیکھتا کیا ہے، جیسے تھوڑی سی روشنی صبح کے وقت ہوئی تو وہاں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر وہ دیکھ ہی رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ ایک کوا آیا، اس کے چونچ کے اندر کوئی چیز تھی کھانے پینے والی، اس نے آ کر اپنے پروں کو ہلایا، تو جب ان کے پروں کی آواز اس نے سنی اس سانپ نے، تو اس نے منہ کھولا اور اس نے اپنی چونچ کے ساتھ اس کی روزی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اور وہ چور کہتا ہے جو اللہ اس اندھے سانپ کو روزی دیتا ہے مجھے کیوں نہیں روزی دے گا؟ یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے سنا ہے، میں نے سنا دیا اور آپ گھر جائیں اور اس کے بعد پھر ہمارا وہی وتیرہ، وہی باتیں۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ شاید اتنے حج صحابہ نے نہ کیے ہوں جتنے ہم حج کرتے ہیں، شاید اتنے عمرے صحابہ نے نہ کیے ہوں جتنے ہم عمرے کرتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور اس کو ذرا غور کریں کہ کامل یقین ہمارا کب ہوگا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اللہ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ سر درد، کہتے جی پیناڈول لے لیں، ہوتا ہے نا، تھوڑی سی درد ہو گئی جی پیناڈول لے لیں، تھکاوٹ ہو گئی پیناڈول لے لیں۔ میں نے کہا ہم نے تو نعوذ باللہ پیناڈول کو اللہ کا شریک ہی بنا دیا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی، جب ہمیں کوئی درد ہوتی، جب ہم بیمار ہوتے تو ہم سورۃ الفاتحہ سے اپنا علاج کیا کرتے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہمارا علاج ہوتا۔ ہم تو بڑے کہاں چلے گئے؟ ہمارے گھروں کے اندر میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں، ہماری بیماریاں، ہماری تکلیفیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ کامل یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ یہ زہر کا تریاک ہے، یہ سورۃ الفاتحہ زہر کو اتار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ، تھوڑا سا قرآن ترنم میں پڑھ دوں۔
قرآن کریم نے فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہم نے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ایک لفظ اور بھی آگے بولا ہے، اس پہ زیادہ توجہ دے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر یہ ظالموں کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ ظالموں کو شفا نہیں ہوتی، ظالموں کے لیے اور درد بڑھتا ہے اور تکلیف بڑھتی ہے۔ میں اور آپ کبھی اس کو ترازو میں رکھ کر تولے، کیا قرآن سے ہمیں شفا مل رہی ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے مومن ہے۔ اگر قرآن سے شفا نہیں مل رہی تو پھر ذرا غور کریں، توجہ کریں، کہاں خرابی ہو گئی ہے؟ کہیں ظلم تو نہیں ہو گیا؟ کسی پر زیادتی تو نہیں ہو گئی؟ کسی کا مال تو نہیں میں نے ہڑپ کر لیا؟ میں نے کسی پر تان تو نہیں کر دیا؟ میں نے کسی پر الزام تراشی تو نہیں کر دی؟ میرے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں قرآن سے مجھے شفا مل رہی؟ آپ دیکھیں حضرات کہ قرآن کریم کو صحابہ شفا سمجھ کر پڑھتے تھے۔ آج قرآن پڑھنا ہمیں نصیب نہیں، ناراض نہ ہونا، ہمیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہے، وقت نہیں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کو لمبا کون سا حرف کرنا ہے، موٹا کون سا کرنا ہے، باریک کون سا حرف کرنا ہے، میں نے حروف مدہ کا کیا خیال رکھنا ہے، قلقلہ کسے کہتے ہیں، حلقی کسے کہتے ہیں، طرفیہ، حروف شجریہ، طرفیہ، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں، شاید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، قرآن کو غلط پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے وہ حدیث اس پر فٹ کی ہوئی ہے جس کی لکنت ہے، جس کی زبان اڑکتی ہے، جو رک کر پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی اس طرح پڑھے تو اس کو دورہ ثواب ہے، وہ صرف اس کو ملتا ہے۔ تم قرآن غلط پڑھو اور تمہیں دورہ اجر ثواب ملے، یہ تمہاری، کیا کہوں آپ کو، میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ دورہ اجر نہیں ملتا، کبیرہ گناہ ہے قرآن کا غلط پڑھنا۔ علماء کے پاس بیٹھ کر، قراء حضرات کے پاس بیٹھ کر قرآن کو وقت دیجئے، قرآن کو پڑھیں۔ کتنے ساتھی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح کریں گے قراء حضرات کے پاس بیٹھ کر؟ انشاءاللہ یہ وہ قرآن ہے جس نے دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا ہدایت کے کتاب بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ میرے لیے رحمت بن رہی ہے، ہدایت بن رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے راستہ ٹھیک ہے، نتیجہ اس کا ٹھیک نکلے گا، ہر صورت اس کا نتیجہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر یہ میرے لیے رحمت نہیں بن رہی، اور اگر میرے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بن رہی، اور ایک بات تھوڑی سی تلخ ہے، کہہ دوں جی، تھوڑی سی تلخ بات ہے، کہہ دوں، قرآن کو اپنے اوپر فٹ کر کے پڑھا کریں۔ کبھی منافقین کی آیات بھی اپنے اوپر فٹ کر کے پڑھیں۔ کبھی کافروں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، جو کافروں کے لیے آیات اللہ نے نازل کی ہیں، اپنے اوپر فٹ کر کے پڑھیں۔
کہ کیا میرے اندر وہ ساری خامیاں تو موجود نہیں، یا ان خامیوں کے اندر کوئی ایک خامی تو موجود نہیں جس کو قرآن کہتا ہے یتخبط، قرآن کہتا ہے جس نے سود کھایا، جس نے سود نہ چھوڑا، سود حواس باختہ کرے گا، اس کے دماغ پہ اثر کرے گا، اس کے بچوں پہ اثر کرے گا، اس کی ہدایت پہ اثر کرے گا، گناہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سود سے جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جو معاشرہ برباد ہوتا ہے، جو ملک برباد ہوتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، جب تلک یہ سود چل رہا ہے، پاکستان باوجود اتنی بڑی اچھی زمین ہونے کے، اتنے بڑے ذخائر ہونے کے، اتنے بڑے معاملات اور اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی زرخیز زمین ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں مر گئے، لٹ گئے، کچھ پلے نہیں رہا، ہماری زندگیاں برباد ہو گئی۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی بغاوت کی اور اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں شیطان تمہیں فقر و فاقہ کی دعوت دیتا ہے، فقر و فاقہ کا حکم کرتا ہے کہ اگر سود نہیں لوگے فقر و فاقہ آئے گا، اور اللہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سعودیہ کے ایک ڈاکٹر، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ دوسرے ڈاکٹروں نے کہا کہ آج رات اگر اس کا بخار اتر جائے تو یہ بچ جائے گا، ورنہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ بتائیں جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہو اور ساری دنیا اس کی وہی ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رات کے وقت وہ رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیوی سرہانے پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی منہ لٹکائے تھوڑا سا باہر نکل جاتا، پھر واپس آتا، کیا ہو گیا ہے، اب کیا بنے گا؟ آ کر پوچھتا بخار کم ہوا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں کم نہیں ہوا، ابھی تو اسی طرح ہے، میں پھر پریشان ہو جاتا۔ تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ ترد البلا، تو کیوں نہ عمر صدقہ کروں؟ لیکن رات کا وقت تھا، مجھے کوئی صدقہ لینے والا، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں نے دیکھا ایک بلی زخمی حالت میں پڑی ہے، میں جلدی سے گھر میں گیا اور وہاں فریج سے میں نے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور آ کر اس بلی کو میں نے کہا یا اللہ اس وقت تو صدقہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پر صدقہ لگ رہا ہے، یا اللہ میں بطور صدقہ اس کو یہ مال کھلا رہا ہوں۔ کہتے میں نے اس کو کھلا دیا، واپس آیا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے اور میری وائف بھی سوئی ہوئی ہے ٹیک لگا کر۔ میں انتظار میں رہا، کچھ دیر کے بعد میری اہلیہ اٹھی اور اس نے مجھے خوشی کے ساتھ آواز دی کہ سر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کا بخار اتار دیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں سو گئی تھی اور مجھے خواب میں یوں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ ہے اور وہ ہمارے بیٹے کا دماغ اچکنا چاہتا ہے، اچانک ایک زخمی بلی آئی اور اس نے اس کو اچک لیا، تو جب میں اٹھی ہوں تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے بیٹے کا بخار اترا ہوا تھا۔ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لیں، آج بھی اس دور میں بھی ہم کامیاب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔